بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ظاہری خوبصورتی کے معیار مختلف ہیں۔ یورپ میں سانولی رنگت کو پسند کیا جاتا ہے اور سن بات لے کر اپنی جلد کو جلایا جاتا ہے۔ ہم ایشیائی گوری رنگت کے دیوانے ہیں۔ ہماری خواتین بالخصوص اور مرد حضرات بالعموم گوری رنگت حاصل کرنے کی تگودو کرتے رہتے ہیں۔ اب یقین کریں، میں نے ذاتی طور پر لوگوں کو گوری رنگت کے جنون میں مبتلا دیکھا ہے۔ ہمارے گھرانوں میں لڑکے کا ہم سفر ڈھونڈتے وقت اب بھی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہوا جاتا ہے۔ بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ، لمبے بال، مناسب قد و قامت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جن کے پاس نہیں، وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی کا بہت سا وقت گنوا دیتے ہیں۔ خود کو بدصورت سمجھ کر تمام عمر دل میں کہیں نہ کہیں حسرت پالتے رہتے ہیں اور بعض اوقات احساس کمتری جیسے خطرناک جذبے کی لپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہم پاکستانی لوگ چاہے کتنے بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہم ظاہری خوبصورتی سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دھیان سر پر موجود بالوں کی طرف پہلے جاتا ہے، مگر اس سر میں موجود دماغ کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ہم ہاتھوں کی رنگت اور بناوٹ کو سراہتے ہیں، مگر ان ہاتھوں کے کاموں اور ان انگلیوں سے لکھے گئے الفاظ کو اہم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ پاؤں چلنے کے لیے سلامت ہیں، ہم پاؤں کی رنگت کو فوکس کرتے ہیں۔ ہمیں گلابی ہونٹ اچھے لگتے ہیں، مگر ان ہونٹوں کی بے لوث مسکراہٹ پر ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے۔ سریلی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے، مگر اس آواز میں کہا کیا جا رہا ہے یہ اہم نہیں ہے۔ ہمارے اداروں، خاص طور پر پرائیویٹ اداروں میں آج بھی ظاہری خوبصورتی کو فوکس کیا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت ہر ادارے میں لیڈی ریسیپشنسٹ کا عہدہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم اپنے لیڈرز چنتے وقت بھی اپنے اس سطحی معیار کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم اپنے لیڈرز کے چلنے کے انداز، ہاتھوں کی خوبصورتی، بالوں کے سٹائل پر توجہ رکھتے ہیں، انہیں سراہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں قومی لیڈرز اپنے ظاہری حسن پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ 70 سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود ہمارے لیڈرز کے بال کبھی سفید نظر نہیں آتے؟ چہروں پر کبھی عمر رفتہ کا اثر نہیں جھلکتا، ماں سوائے تب جب یہ جیل میں بند ہو جائیں اور انہیں ذاتی اشیاء نہ مل پائیں۔ عام عوام 40 کے بعد ہی بوڑھے لگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ اپنی خالص خوراک اور گرومنگ کے باعث ہمیشہ نوجوانوں کے لیڈر بنے رہتے ہیں۔ ان کا کھلنڈرا بن جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مجھے پتہ ہے ناقدین فوراً مجھ پر حسد، جلن کا فتویٰ لگا دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جمہوریت میں لیڈر کی ذاتی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بادشاہت کا دور نہیں جو ہم لیڈرز کی خوبصورتی اور وعدوں سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ کیا آپ کسی بھوکے کو روٹی کی بجائے مریم نواز شریف یا عمران خان یا کسی بھی اور لیڈر کی تصویر دے سکتے ہیں کہ بھائی تم ان کو دیکھ لو، تمہارا پیٹ بھر جائے گا، اور کھانے کے بعد اگر پھل فروٹ کھانے کو دل چاہے تو مزید سیاسی رہنماؤں کی تصویریں دیکھ لو؟ میری اس تحریر کا مقصد کسی پر ذاتی تنقید نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو بہلانے کے لیے اپنی خوبصورتی اور وجاہت کا استعمال کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ 25 کروڑ عوام کے مسائل اور طرح کے ہیں۔ عوام کو سستی اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہے، بلوں میں کمی کی ضرورت ہے۔ آپ مزید ہسپتال بنانے کی بجائے ان وجوہات کو تلاش کیوں نہیں کر رہے جن سے ملک میں کینسر اور گردوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ ملک میں سی سیکشن کی بہتات ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان وٹامنس، کیلشیم کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں صاف پانی میسر نہیں۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے 25 کروڑ عوام کا حساب بھی دینا ہے۔ کیا روز محشر یہ سیاسی مشیر آپ کو مشورے دینے آئیں گے؟ یہ اس روز آپ کو پہچاننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ دجلہ کے کنارے ایک پیاسے کتے کی موت کا حساب خلیفہ وقت کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور وہ خلیفہ جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ تو آپ لوگ کون ہیں؟ اب بھی وقت آپ کی مٹھی میں ہے، اپنے اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ جب لوگوں کے ہاتھ روز محشر آپ کے گریبانوں کی طرف بڑھیں گے تو پروٹوکول اور سیکیورٹی گاڑیاں بچانے نہیں آئیں گی۔ اپنی ظاہری خوبصورتی کے بل بوتے پر آپ بچگانہ ذہنوں کو وقتی طور پر بہلا سکتے ہیں، مگر جب یہ بچگانہ ذہن میچور ہو جائیں گے تو باہر نکل کر آپ کے خلاف نعرے لگائیں گے، آپ کی تضحیک کر کے اپنی فرسٹریشن نکالیں گے، اور کوئی بھی شخص ان کو اپنا کلٹ بنا کر استعمال کرے گا، ان کی محرومیوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کا لیڈر بن کر
ملک کو مزید تباہی کے دہانے پر لائے گا۔ دل میں وسوسہ آتا ہے کہ 20 سال بعد ایک اور عمران خان ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم فرمائے، آمین۔